اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعت پنجم، مضمون اردو۔ عنوان جو ہمارا ہے آج کا وہ ہے کلمہ کی قسمیں۔ گرامر پورشن سے لیا گیا ہے۔ بچوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنا ٹاپک شروع کریں، کل جو ہم نے پڑھا ہے زبان کے بارے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، زبان دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تقریر یعنی ایڈریس، دوسرا جو ہے وہ تحریر یعنی رائٹنگ میں جو وہ زبان جو بولی جائے تقریر کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے جو زبان انسان تحریر یعنی لکھنے میں لائے اسے تحریر کہتے ہیں۔ یعنی زبان کے جو دو قسمیں ہیں، ایک ہے تحریر، دوسرا ہے تقریر۔ تو اس کے بعد ہم نے لفظ اور کلمہ، یعنی لفظ کی دو قسمیں جو ہیں وہ کلمہ اور محمل۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا، بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور جو بے معنی ہوتی ہے، جو جس لفظ کے معنی نہ ہو، محمل کہلاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بولا کل، زمین ومین، زمین کا معنی ہے، ومین کا معنی نہیں ہے۔ اسی طرح سے چاند واند، ٹھیک ہے، بیل ویل، گائے وائے، چائے وائے، کپڑے وپڑے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم آج کے ٹاپک پہ آئیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کلمہ کی قسمیں۔ چونکہ بچوں کلمہ کی 6 قسمیں ہوتے ہیں۔ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم، ضمیر، صفت، فاعل، متعلق فاعل، حرف عطف۔ اسم کو ہم انگریزی میں ناؤن، ضمیر کو پروناؤن، صفت کو ایڈجیکٹو، فعل کو ورب، متعلق فاعل کو ایڈورب، حرف عطف کو کنجکشن کہتے ہیں۔ تو ہم پہلے اسم کی تعریف کرتے ہیں، چونکہ بچوں آپ کو پتہ ہی ہے، کسی آدمی، چیز، جگہ، صفت، حالت کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ A noun is a word which means any person, place, thing, idea or feeling۔ آج تک تو ہم صرف noun is a word which means person, place or thing پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے اس میں ایڈ کیا آئیڈیا اور فیلنگ بھی، ٹھیک ہے۔ مثلا لڑکا، شیر، دریا، پہاڑ، دہلی، سری نگر۔ تو اس کے بعد پروناؤن، یعنی جو ناون کے بدلے، اسم کے بدلے میں استعمال کیے جانے والے ورڈز کو ضمیر یا پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ، وہ، میں، تم۔ جس طرح ہم کسی سے انٹروڈکشن کرتے ہیں، ہاں بیٹا آپ کا کیا نام ہے، وہ کہے گا میرا نام تعظیم الحق ہے۔ اس کے بعد ہم کہیں گے ہاں تعظیم، آپ کے ابو کا کیا نام ہے۔ پھر ہم کہیں گے آپ کی امی کا کیا نام ہے، آپ کہاں رہتے ہو۔ یہ جو آپ ہم استعمال کرتے ہیں، آپ کس کے بدلے میں یہاں استعمال ہوتا ہے؟ تعظیم، وہ لڑکے کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم آپ یا وہ، آپ کا باپ کہاں پہ رہتا ہے، یا آپ کہاں رہتے ہو، یا آپ کا جو باپ ہے وہ کیا کام کرتا ہے، وہ کہاں رہتے ہو، وہ۔ اسی طرح میں، تم، یہ جتنے بھی میں نے یہاں پہ ورڈز لکھے ہیں، یہ پروناؤن یا ضمیر، یا جس کو ہم اسم کے بدلے میں استعمال کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اس میں ضمیر، ٹھیک ہے۔ اسم کے بدلے میں استعمال کیے جانے ورڈز کو ضمیر یا پروناؤن کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ ہو گیا ایک اسم، دوسرا ہو گیا ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہمارا تیسرا ہے وہ ہے ایڈجیکٹو۔ کیا ہے وہ؟ ایڈجیکٹو۔ انگریزی میں ہم ایڈجیکٹو بولتے ہیں اور اردو میں ہم صفت بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں وہ کلمہ ہے، صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا اور کوئی صفت ظاہر کرے۔ An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun۔ مثال کے طور پر سیب جو ہے، یہ سیب میٹھا ہے، یہ سیب میٹھا ہے۔
سرخ کپڑا لے آؤ، سفید چادر اوڑھو۔ ان جملوں میں جب ہم پہلے جملے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو میٹھا ہے، دوسرے میں سرخ، تیسرے میں سفید، یعنی ان جملوں میں سرخ سفید ایسے الفاظ ہیں جو بالترتیب صفت ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی سیب جو ہے کیسا ہے؟ میٹھا ہے یا کھٹا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے کپڑا کیسا ہے یہاں پہ؟ سرخ۔ اور چادر کیسی ہے؟ سفید۔ چادر کیسی ہے؟ سفید۔ اسی طرح سے ان جملوں میں نے سرخ، سفید یا میٹھا، یہ جو ایسے الفاظ ہیں یہ تمام جو ہے جو بالترتیب یہاں پہ صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح سے صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا اور کوئی صفت ظاہر کری۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے وہ لڑکا شرارتی ہے۔ یہ جو شرارتی ہے اس میں یہ بھی صفت ہے، کیا ہے؟ صفت۔ یعنی جو کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی یا کسی اور صفت کو ظاہر کرے اس کو ہم صفت یعنی ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ تو بچوں آج جو ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ کلمہ کی قسمیں ہیں، چونکہ اس میں 6 قسمیں ہیں، تو کل انشاءاللہ ہم فاعل یعنی ورب، متعلق فاعل ایڈورب اور حرف عطف کنجکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ یہ جو میں نے بورڈ پہ آپ کے سامنے رکھا ہے آپ اچھی طرح سے اس کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرو گے۔ تو کل تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم۔